تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، آپ کا بڑا ہی پیارا سلسلہ جس کو آپ پسند بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ایک نئی صبح کے ان حسین لمحات میں ایک مرتبہ پھر لیے حاضر ہیں۔ آپ کو اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہم مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے، علم دین اس سلسلے کے ذریعے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے کا جذبہ نصیب فرمائے، اور آج کی صبح بالخصوص اللہ پاک ہمارے لیے بابرکت بنائے، سعادتوں بھری بنائے، رحمتوں بھری بنائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ آئیے شوق و محبت کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ میں جو درود پڑھتا ہوں وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج بھی ہم پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن سے کریں گے، نعت مصطفیٰ سے کریں گے، مبلغین کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ آپ کی کالز بھی ہوں گے، آپ کے میسیجز بھی ہوں گے۔ آج ایک موضوع پر بھی ہم گفتگو کریں گے، موضوع بھی آپ کو ابھی ہی بتا دیتا ہوں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ایک اچھے بہترین ٹاپک پر ہم گفتگو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسا موضوع ہم لے کر آئیں، ایسے موضوع کا انتخاب کریں کہ جو ہماری سوسائٹی کو اچھا بنائے، جو ہمارے گھر کو اچھا بنائے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے، موضوع ہے، وہ ہے بھائی، بردر۔ جی ہاں، اب یہ بھائی پر ہم کیا بات کرنے والے ہیں، اس کو بھی ذرا سا میں واضح کر دوں۔ بھائی کا رشتہ یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، بھائی کا ہماری زندگی میں آخر کیا رول ہوتا ہے، بھائی کے ہم پر کیا احسانات ہوتے ہیں، جو بڑے بھائی ہیں یا چھوٹے بھائی بھی ہیں، انشاءاللہ الکریم یہ بھائی کا جو رشتہ ہے، آج اس رشتے کی حقوق، اس رشتوں پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ الکریم ہم بیان کریں گے، چونکہ اسلام اور شریعت نے ہر چیز کو کھل کر بیان کیا ہے۔ تو جہاں کئی رشتوں کا ذکر ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، بلکہ قرآن کریم میں ملتا ہے، وہیں پر ہمیں بھائی کے رشتے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس رشتے کی حساسیت کو، اس کی اہمیت کو، اور اس رشتے میں جو محبت و الفت کا رشتہ ہوتا ہے وہ بھی بڑا شاندار احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ آئیے بلا تاخیر ہم اپنے گیسٹ کو پروگرام میں انوائٹ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ الکریم بڑی ہی پیاری آواز میں تلاوت کرنے والے ہمارے قاری صوبان مدنی صاحب پروگرام میں ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ صوبان بھائی کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویلکم۔ بڑی پیاری آواز میں انشاءاللہ آج بھی ہمیں تلاوت قرآن کر کے سنائیں گے۔ نعت خواہ حنیف بھائی بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں حنیف بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھیں۔ بڑی دور سے آپ آتے ہیں، اور ممبئی جیسے شہر میں صبح جلدی اٹھ کے آنا اپنے آپ میں بھی بہت بڑا کمال ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے حاجی ابو بکر صاحب بھی پروگرام کو آج جوائن کرنے والے ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک سلامت رکھیں، تشریف رکھیں۔ اور آج کے اسپیشل گیسٹ آپ کہہ لیجئے ہمارے پروگرام کی جو زینت ہوں گے، ہمارے رکن ہند مشاورت جمیل اتاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ماشاءاللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام کو آگے لیے بڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم بڑی خبر کے متعلق. الذی هم فیہ مختلفون جس میں انہیں اختلاف ہے. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ہاں ہاں اب جان جائیں گے، پھر ہاں ہاں جان جائیں گے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا اور پہاڑوں کو میخیں. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا اور ہم نے تمہیں جوڑے پیدا کیا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا اور تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور رات کو ڈھانپ دینے والی بنایا اور دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا اور ایک نہایت چمکتا چراغ بنایا. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا اور بدلیوں سے زوردار پانی اتارا. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا تاکہ اس کے ذریعے اناج اور سبزہ نکالے. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا اور گھنے باغات. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 30ویں پارے کی سورہ نبا ہے. ماشاء اللہ الکریم بڑی پیاری یہ صورت ہے اور بہت کچھ ہمیں سکھا رہی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے سننے اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین پروگرام ہمارا جاری ہے ایک نئی صبح اور انشاءاللہ الکریم آپ اس پروگرام میں شریک رہیں گے. تو آج ایک اہم موضوع پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں. بھائی کا رشتہ، بھائی کی اہمیت، بھائی کے متعلق اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. انشاءاللہ الکریم یہ آپ سماعت کریں گے
اور انشاءاللہ آپ کے کلاموں کی فرمائش بھی ہوں گی، آپ کی گفتگو بھی ہوں گی، آپ کے سوالات بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں ایک کلام کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جان نہیں، کہ گمان نفس جہان نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اب خدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور کرو مدح اہل دول رضا، کرو مدح
اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا ہی پیارا کلام ماشاءاللہ پروگرام میں شامل ہوا ہے۔ ناظرین، پروگرام ہمارا جاری ہے اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے بھائی، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر اس موضوع کو بھی یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں کہ جو موضوع عموماً نہیں لیا جاتا، جس پر بات نہیں کی جاتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ پر بات کرنے والے بہت ہیں، کچھ اور بھی رشتے ہیں، دوستی ہیں، جب جناب شوہر ہے، بیوی ہیں، ان رشتوں پر عموماً بات کرنے والے بہت ہیں، لیکن بھائی ہیں، بہن ہیں، اور بھی ایسے خونی رشتے ہیں کہ جن پر عموماً بات نہیں ہوتی، لیکن اس پر بھی اسلام نے باقاعدہ ہمیں تعلیم دی ہے اور ہماری رہنمائی کی ہے۔ انشاءاللہ الکریم ہم آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم جمیل بھائی سے یہ جاننا چاہیں گے، جمیل بھائی، بھائی یہ کسے کہتے ہیں، یا اور اگر بھائی کے متعلق تھوڑی سی تمہیدی آپ کچھ گفتگو کرنا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی کا لفظ یہ اتنا پیارا ہے نا کہ اس کو بعض مقامات پر کئی جگہ نا استعمال کیا جاتا ہے جی، اور ویسے صرف ایک خونی رشتہ جو ہوتا ہے صرف اسی کو بھائی نہیں، اس کے علاوہ بھی ہم اور بھی الفاظ میں بھائی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اب اگر کسی دوست کی بھی اگر ہم بات کریں اور دونوں میں فرینڈشپ اتنی مضبوط ہے تو وہ کہتا ہے یہ میرا دوست نہیں، میرا بھائی ہے۔ یعنی محبت جب ذرا تھوڑی سی ہائی ہو جائے، ہائی لیول کی ہو جائے، تو لفظ بھائی سے موسوم کیا جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اس کے علاوہ اور بھی مقامات پر بھائی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ عز و جل آگے مزید عرض کرتا ہوں کہ عربی زبان کا لفظ ہے اخن، جی، تو اس سے یوں کہ یہ لفظ بنا ہے بھائی، اور اس کے معنی یقیناً بھائی کے ہیں، اور عربی میں سے اخن کہتے ہیں۔ یوں تو اسلام میں تمام مسلمان آپس میں یہ بھائی بھائی ہیں، اور قیامت تک ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنا بھائی ہی قرار دیں گے کہ اسلام نے یہ رشتہ ہمارا قائم کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی نسل کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی قوم کا ہو۔ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر اسلام نے ہمیں آپس میں اس رشتے کے اندر جوڑ دیا ہے کہ اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا دینی بھائی قرار دے دیا، اور اللہ پاک نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ایک مسلمانوں میں ایک اتنا مضبوط رشتہ یہ قائم کر دیا ہے کہ جہاں بھائی کی بات آتی ہے نا تو پھر وہ اپنے آپ دل نرم ہو جاتا ہے، اپنے آپ دل کے اندر ایک کیفیت بدل جاتی ہے، اور جب مسلمان ایک دوسرے کو آپس میں بھائی کہتے ہیں تو پھر وہ محبت میں، اخوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس پر فرامین بھی ہمیں ملتے ہیں، اور قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میں سنانا چاہوں گا یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ترجمہ کنز الایمان، مسلمان بھائی ہیں، کیا بات، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں
تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے. اور حاجی صاحب ایسا بھی ہے نا کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کے درمیان رشتہ اخوت کو قائم کر دیا, اور یہ اتنا مضبوط اور پائیدار رشتہ ہے, اتنا مستحکم یہ رشتہ ہے کہ اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت ختم نہیں کر سکتی اور نہ کر سکے گی. اور اس کے لیے اگر کہا جائے نا تو اس رشتے کو توڑنے کی یقیناً بڑی کوششیں کی جاتی ہیں, لیکن اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایسی رحمت مسلمانوں پر ہے کہ یہ رشتہ صدیوں سے قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا. اس کو اگر فیل کرنا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھنا چاہیے. جب ہمارے پاس آس پاس سوسائٹی ہی مسلمز کی ہو, جیسے ہم لوگ ہیں دیگر جگہوں پر دیکھیں, تو اتنا زیادہ ہم یوں فیل نہیں کرتے کہ یار یہ بھی میرا اسلامی بھائی ہے. ویسے قربان جائے امیر علیہ سنت پر کہ ہمیں اصطلاح ہی دے دی اسلامی بھائی, اسلامی بھائی, تو یہ سمجھے کہ بہت واضح کر رہا ہے. نہیں کون سا ایسا پہلو ہے جس کو امیر علیہ سنت نے اجاگر نہ کیا ہو, جو پڑھا ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن آپ ایسے ملک میں جائیں کہ جہاں پر مسلمز آبادی اتنی نہیں ہے, مسلمان پوری دنیا میں, لیکن کچھ سوسائٹیز ہیں, کچھ شہر ہیں, کچھ سٹیز ہیں جہاں پر اگر نہیں ہیں, اور آپ جناب بھٹک رہے ہوں کہ یار سبھی جو ہے وہ ایک کسی اور دوسرے مذہب کے ہیں, آپ کو اپنا کوئی نا اسلامی بھائی نظر آئے صحیح, اور آپ کو معلوم پڑے کہ یار فلاں جگہ جو ہے نا آپ کا مسلمان بھائی رہتا ہے یا آپ کے سامنے سے آ رہا ہے, اور آپ کو بتا دے کہ میرا نام یہ ہے, تو اس وقت کیسی جو ہے نا وہ ایک محبت والی دل میں لہر دوڑ جاتی کہ یار یہ پورے اس سمجھے کہ رقبے میں یہ میرا اسلامی بھائی ہے. آپ نے تو ندیم بھائی ملک کی بات کی ہے, میں اگر اپنے ہی شہر کے اندر رہنے والے اسلامی بھائیوں کی بات کروں کہ جیسے آپ کو بھی تجربہ ہوگا اس کا اور ہمیں بھی ہے, حاجی صاحب بھی کافی اس کے بارے میں جانتے ہوں گے, تو ایک تو بیرون ملک کی بات ہو گئی نا یہ, لیکن جس اسکول اور کالج میں ہم نے پڑھا ہے جی, اگر وہاں پر کوئی مل جائے نا اسلامی بھائی, وہ بائی ڈیفالٹ دوستی ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ جو ہے نا دوستی کرنے کے لیے اتنی کوشش نہیں کرنی پڑتی. یہ اسلام کا حسن ہے, اور ہاں دل کی ایک کیفیت بدل جاتی ہے, پھر ایک نزدیکی پن وہ دونوں کے درمیان آ جاتا ہے. قرآن میں سمجھتا ہوں حاجی صاحب کہ ہماری یوں دیکھیں تو ایک طرح سے اللہ پاک نے قرآن میں جو چیزیں نازل فرمائیں, کچھ چیزیں تو ایسی ہے کہ فطرتاً ہماری چیزوں میں شامل ہیں, جیسے بھائی کی محبت یوں دیکھ لیں کہ اسلامی بھائیوں کا رشتہ. حدیث پاک کا خلاصہ یہ رہا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے. جی, یعنی پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہے. اگر کسی عضو میں تکلیف ہو تو سارا جسم جو ہے اس کا درد محسوس کرتا ہے. تو دنیا کے کسی بھی خطے میں, کسی بھی کونے میں اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے یا کسی کو بیمار دیکھتا ہے, کسی کو قرضے میں دیکھتا ہے, تو ایک فطری طور پر خدا کی قسم ایک دل میں ایک درد پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی تکلیف میں ہے, اور اس کی تکلیف کے بداوا کے لیے کوشش کرتا ہے, اور کرنا بھی چاہیے. صحیح. جی جی, یہاں تو ندیم بھائی ایک تو دینی بھائی کی بات ہو گئی نا, جو ایک اسلامی رشتے میں قائم ہے, لیکن جو خونی رشتے سے ہمارا بھائی ہے, اب اس کی کیفیت دیکھیں کہ یہاں ابھی جو ہم نے گفتگو کی ہے کہ جب اتنی نزدیکی ہو سکتی ہے جی, تو وہ بھائی جو بچپن میں ساتھ رہا, واہ واہ, وہ بھائی جو اسکول میں ساتھ رہا, وہ بھائی جو کالج میں ساتھ رہا, وہ بھائی جو کھیلنے کودنے میں اور بچپن کے وہ سارے معاملات میں ساتھ رہا ہے, تو پھر اس کی نزدیکی اور اس کی محبت کا عالم ہی کچھ اور ہوگا. صحیح ہے, اور اس کے احسانات آگے چل کر کے مزید اور بڑھ سکتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ رشتہ قائم کیا ہے بھائی کا, وہ اس قدر پیارا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے اگر ہم اس کو دیکھیں گے نا تو وہ محبت بھرا وہ ایک سنگم کہلاتا ہے. صحیح ہے, کہ دونوں بھائیوں کے درمیان. اچھا, پھر مزید آگے فیملی کی اگر ہم بات کریں تو بھائی تو ہیں ہی, لیکن ساتھ میں اگر بہن بھی ہو تو پھر اللہ پاک کی رحمت سے پھر وہ ہوتا نا کہ سارے بھائیوں کا بہنوں کے ساتھ ایک محبت کا انداز, تو پوری فیملی کا ایک محبت کا وہ ایک سنگم بن جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کی جہاں تک بات کروں میں تو قرآن کریم میں پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقًّا. صحیح ہے, ترجمہ کنز الایمان, اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے. اس کے متعلق صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، یعنی چند چیزیں آپ نے اس کے اندر بیان فرمائی ہیں. پہلی بات ارشاد فرمائی کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی سے مراد کیا ہے؟ میں آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عرض کر دیتا ہوں اس کو. جی. تو پہلی بات ہے کہ صلہ رحمی کی جائے، اور دوسری بات ہے ان کے ساتھ محبت. صحیح ہے. پھر تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ ان سے میل جول رکھا جائے، اور چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ ان کی خبر گیری، اور اس کے بعد اگلی بات ارشاد فرمائی کہ موقع پر ان کی مدد کی جائے اور حسن معاشرت بھی. کیا بات. تو یہ چند چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، کیونکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کا حق دینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اب آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں، تو صلہ رحمی کی اہمیت تو ابھی ہم نے سن لی کہ قرآن کریم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے. تو صلہ رحمی کا لغوی معنی جو ارشاد فرمایا گیا ہے وہ فرمایا گیا ایصال نوع من انواع الاحسان. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی بھلائی اور احسان کرنا، یہ صلہ رحمی. یہ صلہ رحمی ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی قسم کی بھلائی اور احسان، یہ صلہ رحمی کہلاتی ہے. اور رحم سے مراد قرابت یعنی رشتہ داری ہے. باہر شریعت میں ہے کہ صلہ رحم کے معنی ایک اور ایکسپلینیشن یہاں اس کا آ رہا ہے کہ صلہ رحم کا معنی کیا ہے، تو رشتے کو جوڑنا. کیا بات. رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک یعنی بھلائی کرنا. یعنی ایک آسان الفاظ میں صاحب بہار شریعت نے الحمدللہ عز و جل صلہ رحمی کا یہ معنی بیان فرما دیا کہ رشتوں کو جوڑنا یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ سارے صلہ رحمی کے ایک الگ الگ پارٹ ہیں. اچھا، پھر صلہ رحمی کس کے ساتھ زیادہ ہو، اس کی بھی پوری ایک یوں سمجھے کہ تفصیل اسلام اور شریعت نے بیان کی ہے کہ صلہ رحمی کا سب سے زیادہ حقدار کون، سب سے زیادہ کون، سب سے پہلے کون. یہ ساری کی ساری بھی کیٹیگری ہے. تو ہم دیکھیں کہ والدین ہیں، پھر جناب اس کے بعد جو سگے بھائی بہن ہیں، پھر قریبی جو رشتہ دار ہے جیسے چچا زاد ہے، خالہ زاد ہے، ماموں زاد، پھر یہ رقبہ بڑھتا ہی جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ اگر صرف ہم بھائی ہی پر بات کریں تو بھائی یہ اس رشتے سے، اس خونی رشتے سے تعلق رکھتا ہے کہ جس کے ساتھ میں صلہ رحمی ایک عام مسلمان سے زیادہ ہوں گی. ٹھیک ہے، زیادہ ہوں گی، بڑھ کر ہوں گی. اور اس کے جو احسان ہے، جیسے اگر ہم بڑے بھائی کی بات کریں تو بڑے بھائی پر یوں ہم ایک زیادہ ہماری صلہ رحمی کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ بڑے بھائی کا صرف ایک بھائی کی رشتے ہی کے ناطے نہیں بلکہ بذات خود اس کے کئی احسانات ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور اسلام نے تو ہم کو یہ سکھایا ہے کہ احسان کا بدلہ صرف احسان ہی ہے. تو جتنے زیادہ جس نے احسان کیے ہیں ظاہر سے بات ہے اس کا اتنا ہی ادب ہوگا، احترام ہوگا، صلہ رحمی کا معاملہ ہوگا. اچھا حاجی صاحب کی طرف میں بڑھوں گا. حاجی صاحب جس طرح پورا ماشاءاللہ جمیل بھائی نے بیان کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز جو ایک معاشرے کو خوبصورتی بخشے، معاشرے میں امن و سکون، شانتی پیدا کرے، رشتوں کے تقدس کو نبی پاک علیہ السلام نے جس طرح پروموٹ کیا ہے وہ بڑا ہی شاندار تھا. تو جہاں قرآن نے بیان کیا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو صحابہ اکرام کے درمیان آپس میں جو محبت و الفت کے جو معاملات کو پیدا کیا، ان کی چیزوں کو بیان کیا، کیا انداز تھا، کیا معاملہ تھا، ذرا آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ بڑا پیارا عنوان لیا ہے آپ نے، اور واقعی ایف جی این چینل کے ناظرین کو بھی بہت لطف آ رہا ہوگا کہ یہ ایک اچھوتا عنوان ہے، اس پر لوگ عام طور پر گفتگو کم ہی کرتے ہیں. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما تشریف لائے، تو مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی تھی انہوں نے اپنا مال و متاع، اپنے اہل و عیال، اپنی جائیداد، ہر چیز چھوڑ کر کے ہجرت کر کے آئے تھے. جب یہاں آئے تو ان کو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے شہر ہیں، جیسے بھی ہم بمبئی کے رہنے والے، بمبئی سے اگر کسی اور شہر میں ہجرت کر کے چلے جائیں تو ایک الگ سی کیفیت ہوتی ہے، ایک وطن کا ایک الگ اٹریکشن ہوتا ہے. تو ایک وحشت تھی کاروباری معاملات کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، فیملی لائف کے حوالے سے. تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ محسوس فرمایا کہ یہ مہاجرین کی یہ کیفیت ہے. حالانکہ اہل مدینہ انصار کہلائے، انصار یعنی مددگار، ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس حد تک مدد کا ہاتھ بڑھایا کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے گھر ان کو فراہم کیے،
ان کو اپنی جائیداد کا آدھا حصہ دے دیا، بلکہ بعض صحابہ انصار نے اپنی ایک سے زیادہ نکاح میں ان کی زوجیت میں بیویاں تھیں، تو ان کو کہا کہ اگر آپ چاہیں ان میں سے کسی ایک کو پسند کر لے، میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں عدت کے بعد، آپ چاہیں تو ان سے نکاح کر لے۔ اس حد تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب معاملات دیکھنے کے بعد مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے بعد ایک دن سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر انصار و مہاجرین کو جمع فرمایا۔ کیا بات ہے! اس میں تقریباً 45 یا 50 وہ صحابہ تھے جو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے تھے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان اخوت کا رشتہ، بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا۔ ایک ایک مہاجر کے ساتھ ایک ایک انصار صحابی کو فرمایا کہ آپ دونوں بھائی بھائی ہو۔ سبحان اللہ! اس طرح سب کو ایک ایک بھائی قرار دیا۔ کیا بات! اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رشتہ ایسا بن گیا جیسے سگے بھائیوں کا رشتہ ہو۔ اللہ اللہ! سگے بھائیوں کی طرح انہوں نے سلوک کیا۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی تھے، ان کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا بھائی بنایا تھا، تو انہوں نے اپنی آدھی جائیداد، اپنا مال، اپنا گھر، سب کچھ انہوں نے پیش کیا۔ تو انہوں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر بار میں اللہ برکت دے، مجھے صرف بازار مدینہ کا راستہ بتا دو، مجھے یہ سب چیزیں نہیں چاہیے۔ بہرحال وہاں پر آپ گھی اور پنیر لے کر کے جو ہے وہاں تجارت کے لیے گئے، اور کچھ ہی عرصے میں، کچھ ہی وقت میں اللہ پاک نے ان کو پھر سے، ویسے بھی مکہ مکرمہ میں مالدار تھے، یہاں پھر غنی ہو گئے، پھر مالدار ہو گئے، نکاح بھی کر لیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، اپنے نکاح کا بتایا، تو ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے عبد الرحمن ابن عوف، کتنا مہر اپنی زوجہ کو دیا؟ فرمایا سونے کا 5 درہم کا حصہ جو ہے، وہ 5 درہم کے برابر کا سونا میں نے ان کو مہر کے طور پر ادا کیا۔ سرکار علیہ السلام خوش ہوئے۔ 5 درہم اس وقت 1450 سال پہلے بہت بڑی مالیت کا مطلب وہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عبد الرحمن ابن عوف، اب ایک دعوت ولیمہ بھی کرو، اگرچہ ایک بکری کا بچہ ہی ہو، ایک بکری سے ہی جو ہے ولیمہ کیا جائے۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے یہاں کے صحابہ جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے اپنا سب کچھ لٹا کر کے آئے تھے، یہاں آنے کے بعد ان کو وحشت رہنے نہیں دی، ان کو گھبراہٹ، بے چینی، تنہائی یا جو ہے انجانے پن کا یا اس طرح کے کوئی لونلینس کا کوئی ان کو فیلنگ جو ہے آنے نہ دیا۔ صحابہ کرام نے، سرکار علیہ السلام نے ان کو ملا دیا، یہاں تک کہ مدینہ المنورہ جب میرے آقا علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لائے، اس سے پہلے اس کا نام یثرب تھا، وہ بلاؤں کا، آفتوں، مصیبتوں کا گھر کہا جاتا تھا، اور یہاں 2 بڑے قبیلے تھے، اوس و خزرج، دونوں قبیلوں میں آپس میں لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ سرکار علیہ السلام نے ان کے مابین بھی جو ہے صلح کروائی، اور ایسا کر دیا کہ جسے ان کو پتہ ہی نہیں، ورنہ عرب کا یہ معمول تھا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا تو وہ نسلن بعد نسلن وہ انتقام لیا کرتے تھے۔ دادا کے ساتھ ہوا تو بیٹا کر رہا ہے، بیٹے کے ساتھ ہوا تو اس کا بیٹا کر رہا ہے، اس کا بیٹا کر رہا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دلوں سے نفرتوں کو مٹایا اور فرمایا کہ مسلمان بھائی ہے، اور ایسا ان کے اندر میل و ملاپ کر دیا کہ پھر وہ جنگ و جدال کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اور قرآن نے اس کا جو ہے ذکر کیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، پس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو قرآن بھی اس کی شہادت دے رہا ہے کہ وہ لوگ جو خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے در پہ آزار ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کی جان مال کے پیاسے ہوا کرتے تھے، ان کو رب تعالیٰ کے کرم سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا پرو دیا، ایسا ملا دیا۔ یہ جو ہمارا موضوع ہے نا بھائی کے حوالے سے، یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے۔ ایک صحابی تھے جن کو سرکار علیہ السلام سے کافی برکتیں ملی تھی، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور ان کی چھوٹی 6 یا 7 بہنیں تھیں۔ انہوں نے اگرچہ
شادی کے لائق ہو چکے تھے، لیکن یہ سوچ کر کے اگر میں شادی کر لوں گا تو ان چھوٹی بہنوں کا کون وہ کرے گا. آپ نے ان کی پرورش کی، وہ بڑی ہوتی گئی، ایک ایک کا نکاح کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے بالوں میں کنگھا کرنا بھی وہ صحابی کرتے رہے اور ان کی پرورش بھی کرتے رہے، تربیت بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ 6 یا 7 بہنوں کا جو ہے رشتہ ہو گیا، شادیاں ہو گئی. پھر آپ نے نکاح ان کے بعد کیا، سب سے بڑے عمر میں وہ تھے، لیکن نکاح بھی کیا تو کسی بیوہ سے کیا. لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ اب بیوہ سے نکاح کرنے کا کیا سبب؟ کہا کہ میری 6-7 بہنیں ہیں، جب وہ گھر آئیں گی تو اگر میں کم عمر کی عورت سے شادی کروں گا تو ان کو تھوڑی سی عجیب سی فیلنگز ہوگی، تو میں ان کے ماں کا ان کے سر پر سایہ نہیں، تو میں بیوہ کو اس لیے لایا ہوں کہ وہ ان کو ماں کی شفقتیں اور محبتیں بھی ملتی رہے. کیسا درد تھا بہنوں کا، کیسا جذبہ تھا. اور دوسری طرف بہنوں کے ساتھ جو بھائی ایک طریقے سے عدم توجہی کے شکار رہتے ہیں، ان کی طرف ان کا خیال نہیں کرتے، ان کا حق ادا نہیں کرتے. بنیادی طور پر میں حاجی صاحب کہوں کہ جہاں ایک بہن کے ساتھ ایک اچھے رویے کا یہاں پر آپ اس واقعے سے مل رہا ہے، لیکن وہیں پر ایک پوائنٹ جمیل بھائی یہ بھی کہ بہنیں کتنے نرم دل ہوتی ہیں نا. یعنی بھائی کو ہم نے لڑتے دیکھا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ بہنیں اپنے بھائیوں سے یعنی لڑائی طویل کر دیں. عموماً اگر غلطیاں ہوں تب بھی اگر بھائی معافی مانگے نا تو بہنیں تو نرم دل ہو جاتی کہ یار میرا بھائی مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. ندیم بھائی ایسا لگتا ہے نا کہ کبھی کبھی زندگی میں کچھ فیصلے بھائیوں کی طرف سے ایسے ہو جاتے ہیں کہ بہنیں نا زندگی بھر اس کو برداشت کرتی ہیں، یعنی خاموشی کے ساتھ اسے جھیل لیتی ہیں. ایسا ہی ہے. اور اپنی زبان پر وہ شکوے لے کر نہیں آتی. آپ رشتوں کی بات کر لینا. ویسے تو یہ ہے کہ ایک رضامندی اگرچہ اسلام نے بیان کی ہے کہ جہاں کسی عورت کا نکاح کیا جائے اس کی رضامندی شامل ہونی چاہیے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم موضوع ہے، اس پر بات ہونی بھی چاہیے کہ یار جس کو بیار ہے کم از کم اس کی رضامندی تو پوچھ لی جائے کہ اس کی رضامندی ہے نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی جو ہے نا وہ ٹینشن میں، پریشر میں بھائی لوگ کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں کر لیتے کہ ٹھیک ہے یار اپنے ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، زندگی گزار خاص لیں گے. کہنے کا مقصد ہی یہ تھا، حالانکہ میں نے ایک دبے الفاظ میں کہا تھا، آپ نے اس کو واضح کیا ہے. لیکن جب کسی سے رشتہ کیا جا رہا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ساری چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے. صحیح اور ہے. اسلام نے اجازت تو دی ہے نا، بالکل دی. ایک دوسرے کو دیکھ لے، پرکھ لے، ایک دوسرے کو سمجھ لے، پھر دل مطمئن ہے تو پھر آگے بڑھا جائے. ایسا ہی ہے. اگر ہمارا معاشرہ اس بات کی اجازت اگر نہیں دیتا، اگر اس کو صرف ایک شرم کا نام دے کر، یعنی جہاں شرم کرنی چاہیے وہاں ساری جو ہے وہ بے شرمیاں حدیں پار کر چکی ہیں، اور جہاں پر شرم کا نام دے کر وہ چیزیں کہ جو ایک رشتے میں آگے چل کر رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہے یا نہیں ہونا چاہیے. جب بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ یہ پوچھتے ہیں ایسا رشتہ ہے، اس طرح کی کیفیات ہیں، تم کیا کہنا چاہتی ہو، یا خود بھائی لوگ نہیں پوچھتے ہیں تو کم از کم اپنی والدہ کے ذریعے، دیگر بہنوں کے ذریعے پوچھواتے ہیں، بچوں کی امی کے ذریعے. بالکل ایسے ہوتا ہے. اور یہ چیزیں ہونی چاہیے. اللہ پاک کرے کہ یہ شرعی احکامات ہم سیکھیں اور جو آداب و اخلاق ہے وہ سیکھنے میں ہم کامیاب ہوں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ خبر گیری بہت ضروری ہے. یہ ہے کہ بہنوں کو عموماً جمیل بھائی اس پر اگر ہم تھوڑی سی بات کریں، ایک ہاتھ منٹ اگر آپ کچھ کلام کریں، کہ جب گھر میں آپس میں شادی سے پہلے بھائی بہن ہوتے ہیں نا تو کافی محبتوں والے معاملات ہوتے ہیں، ایک شرارت بھی ہوتی ہے، کچھ لڑائی جھگڑے بھی میٹھے میٹھے ہوتے ہیں، پھر واپس مل بھی جاتے ہیں، دن میں لڑے تو رات میں کھانا ایک ہی تھالی میں کھا رہے ہیں، سارا ماحول ہوتا ہے. لیکن جیسے نکاح ہوئے، نکاح کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بہنیں یا لڑکیاں پرائی ہو جاتی ہیں. اب ان سے خبر گیری کرنا، یہ ساری چیزیں بہت کم ہو جاتی. پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ والدین کے جانے کے بعد تو ختم سی ہو جاتی ہے. تو یہ خبر گیری کے معاملات میں ہم کیا کریں؟ اتنا اسمارٹ ورک، یعنی ایک بولتے نا کہ اتنا فاسٹ ایک زمانہ آ چکا ہے کہ بندے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو پھر کہاں سے ٹائم نکالے وہ؟ ایکچول ایسا ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آدمی کی نیت پر، اس کے اخلاص پر. اور اگر انسان کرنا چاہے تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ تلخ باتیں ہو جائیں کہ کسی کو پسند آئے کسی کو نہ پسند آئے، لیکن معاشرے کے اندر ہر طرح کا فرد موجود ہے. آپ دیکھیں کہ بھائی اور بہن کی اگر یہ بات کی جائے کہ بہنوں کا یقیناً دل اپنے بھائیوں کے لیے بڑا نرم ہوتا ہے. کبھی نہ اپنے بچپن پر، بالخصوص اگر بڑی بہن ہو یا چلیں اگر چھوٹی بھی ہے نا، تو اس پر غور کر لیں کہ اگر کسی شخص کے ساتھ میں بچپن میں ایسا ہوا ہو کہ وہ شرارتی تھا،
ماں باپ کو بڑا تنگ کر دیتا. کبھی کبھی والدہ جو ہے نا اس کو گھر سے نکال دیتی, بولے آج دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا, لیکن وہی بہن تھی جو اکیلے میں چھپ کے کھانا کھلاتی تھی. کیا بات ہے نا, کہ کبھی کچن میں بلا کر, کبھی بیڈ روم میں بلا کر, کبھی والدہ سے چھپ کر. تو اس کے ان لمحات کو, ان دنوں کو یاد کریں کہ آپ بھوکے تھے, بہن آپ کی گھر میں تڑپ رہی تھی, چاہے وہ بڑی ہو کہ چھوٹی ہو, اور اس کا تڑپنا اب بعد میں آپ کے نکاح ہونے کے بعد, اس کے نکاح ہونے کے بعد ہم بالکل چٹکی میں بھول گئے اس کو. تو یہ تو مطلب ایک وہ کہتے ہیں نا کہ انسانیت والی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. اور رہی بات دوسری یہ کہ نکاح کے بعد ایسے بھی افراد کو معاشرے کے اندر دیکھا گیا ہے کہ بہن کے اوپر اتنی توجہ نہیں ہوتی, لیکن اب اس کو کیا نام دیا جائے کہ سسرالی رشتے بھی اپنی جگہ پر ہے, لیکن آپ نہ اپنے بچوں کی خالہ کی طرف اتنی توجہ, اپنے بچوں کے ماموں کی طرف اتنی توجہ, ان کے اوپر اتنا خرچ کیا جا رہا ہے, انہیں تحفے دیے جا رہے ہیں, بار بار ان سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں, ان کو انوائٹ کیا جا رہا ہے, ان کو ریسپیکٹ دی جا رہی ہے, لیکن بہن اگر گھر آتی ہے تو اس کو کہیں گے کہ کتنے دن رہے گی. اگر بچوں کا ماموں آ جائے, کیسے آنا ہو گیا, ابھی تو اسکول کی چھٹیاں بھی نہیں بچوں کی, ابھی کیسے آنا ہوا. ہاں, سسرالی رشتے والے اگر آ جائیں تو بولے نہیں اور 4 دن رک کے جائیں. بہن کو پوچھا جا رہا ہے کہ کب جا رہی ہو, ارے ابھی تو آئے ہو, کاہے اتنی جلدی پڑی ہے, ابھی چلے جائیے گا. یہاں ان سے ٹرینیں پوچھی جا رہی ہے. مولانا صاحب یہاں ایک حدیث سے پاک یاد آ رہی ہے کہ اس کا خلاصہ ہے کہ کسی کے یہاں اگر کسی کی بیٹی یا بہن طلاق شدہ ہو کر آ جائے, کسی وجہ سے بھی معاملات وہ ہو گیا, اب اس کی کفالت کرے اور اس کو اچھا رشتہ دے کر کے ہی اور بیاہ دے, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. اللہ سبحان یعنی جو طلاق شدہ ہو کر آئے, ظاہر سی بات ہے ننند اور جو ہے اس کے اندر کتنی وہ ہو جاتی ہے, ذرا وہ اپنے آپ پر سوچے کہ میری بھاوت جو ہے, میرے شوہر کی بیوی جو ہے, بہن جو ہے, وہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, خدا نہ خواستہ میرے ساتھ اگر یہ کیفیت ہوتی اور میں اپنے گھر جاتی تو میری بھابیاں اگر میرے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی کرتی, بھویں چڑھا دیتی, ماتھے پر شکل لے آتی, یا پھر جو ہے نازیبا انداز اختیار کرتی, تو مجھ پر کیا گزرتی. جی آپ کچھ فرما رہے تھے. کیا بات ہے, یعنی یہ سمجھیے کہ ماشاءاللہ کافی بہترین میں سمجھتا ہوں گفتگو چل رہی. اور ایک پوائنٹ یہ بھی میں غور کر رہا تھا کہ بھائی کی خوشی میں جو بہنوں کی خوشی ہوتی ہے, آپ شادی کا موقع دیکھیں, کیا یعنی اگر بھائی کی شادی ہو اور بہنیں خوش نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. خریداریاں کرنے کے لیے, وہ اگر شادی شدہ ہے تو وہ پہلے سے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی تجربہ ہے نا کہ شادی کی ڈیٹ تو ابھی 2 مہینے بعد ہے, اس کی پلاننگ پہلے سے شروع ہو. وہ ابھی یعنی بھائی کی وہ بولتے ہیں نا کہ انتظامات شروع نہ ہوئے ہوں گے, ان کے انتظامات شروع ہو جاتے ہیں. پھر پلاننگ ہوتی ہے, یہ بھی کرنا ہے گھر میں, بھائی کے لیے لے جانا ہے, وہ لے جانا ہے, پھر پہلے پہنچ جانا, سارے انتظامات کروانا, اور اتنی جتنا بھائی خوش اتنا بہن خوش ہو. لگتا ہے کہ بولتے نا وہ ایک وہ کھلونا آتا ہے نا, اس کی چابی بھر دے تو کیسا اچھلتا ہے, وہ بس وہ والی خوشی والا عالم ہوتا ہے. اور یہ خوشیاں جو ہے نا وہ بہنوں ہی سے شادی کی خوشی اتنی نہ ہوئی ہوگی جتنے بھائی کے شادی کے لیے اتنی خوشیاں ان کو نصیب ہوتی ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد میں بھابھی کا ساتھ میں لے کر آنا, جیسے ہمارے یہاں تو ایسا ہے کہ وہ کار میں بھی ساتھ میں, اگر سمجھے کہ سواری پر ہے ساتھ میں, آنے کے بعد بھی ان کے ساتھ میں ٹائم بتانا, ان کے لیے کھانے کا انتظامات کرنا اور کھل کے کرنا. وہ کہتے ہیں نا کہ بہن کا حق ہوتا ہے, اور وہ اس کو پورا نبھا رہی ہوتی ہے کہ آنے کے بعد اس نئے رشتے کو بڑے اچھے انداز پر وہ قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے. ایک بڑی پیاری حدیث سے پاک یاد آنے لگی مجھے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب کے شہزادے, انہوں نے اپنی ہمشیرہ جو سرکار علیہ السلام کی زوجیت میں تھی, ام المومنین تھی, سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے کہا کہ اے میری بہن, ایک دن کبھی موقع اچھا دیکھے, سرکار علیہ السلام کو حشاش بشاش کیفیت میں دیکھے, خوشی کے عالم میں دیکھے, میرے بارے میں ذرا پوچھتا تو صحیح کہ میرے بارے میں ان کا کیا گمان ہے, میرے بارے میں کیا فرماتے ہیں. اب سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میری یہاں باری تھی, سرکار علیہ السلام بڑے خوش, ویسے بھی ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے, جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. وہ تبسم فرمایا کرتے تھے, ایسا نہیں کہ کبھی کبھی اس کے وہ دیکھنے کے لیے لوگ انتظار کر رہے یا ترستے ہو. تو سرکار علیہ السلام تبسم فرما رہے تھے. حضرت حفصہ بھائی نے کوئی کام سونپا اور بہن انہیں وہ اس پہ ٹال مٹول کرے یا اس پہ اور وقت گزارے, نہیں ہو سکتا. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کا کیا آپ کے بارے میں, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا الرجل صالح, وہ بڑا نیک صالح وہ ہے, لیکن اس کی ایک کمی ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کمی ہے؟ کہا وہ عشاء کے بعد گھر جا کے سو جاتے ہیں نا, پھر فجر میں ہی جماعت میں آتے ہیں.
ان سے کہو کہ وہ تہجد کی نماز اور رات میں بھی کچھ قیام کیا کرے. ویسے تو صالح ہیں, فرمایا نبی فرماتے کہ وہ صالح نوجوان ہیں, لیکن رات میں عبادت جو تہجد کی اور دیگر نوافل کی ہے وہ نہیں کرتے. اب بہن نے تو جیسے ہی موقع ملا جا کر کہا. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو ہے رات کا بھی قیام وہ اس کا اہتمام کیا باقاعدہ. تو یہاں بھائی بہنوں کا رشتہ واہ 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 ماشاء کتنا پیارا. یعنی اور بھی یعنی کثیر واقعات ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان اور اس طرح کے جو واقعات اور سیرت ہوتی ہے, ہمیں اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی, بالخصوص اس رشتے کی اہمیت بھی معلوم پڑتی ہے. انشاءاللہ مزید بھی ہم یہ بھائی کے رشتے کو, خوت کے رشتے کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. آپ کی فرمائش کی طرف چلتے ہیں. خواجہ پیر ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمیں میری نہیں ہوتی یہ کلام سنا دیجئے. ٹھیک ہے. اظہر خان ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بے خود کیے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ کلام بھی آپ کو سناتے ہیں. السلام علیکم. دعا میں یاد رکھنا اللہ اللہ اللہ. پھولوں کی صدا نا کہتی ہیں یہ پھولوں کی صدا اللہ اللہ. ٹھیک ہے جی, یہ بھی انشاءاللہ آپ کو حمد پہلے لے لی جائے پھر کلام لیں گے انشاءاللہ. ایک ہاتھ شعر اس کا بھی ہو جائے گا. اور سلام, میری والدہ بہت طبیعت خراب رہتی ہیں, دعا کیجیے گا ان کی صحت یابی کے اللہ پاک. عارض بھائی, آپ کی والد محترمہ کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ دائمہ عطا فرمائے. آمین آمین. ان پر رحمت کی نظر فرمائے. آمین آمین. تو ہی پریشانیوں کا سہارا یا رسول اللہ. یہ کلام سنا دیجئے. مجھے یہ پروگرام کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے. ایف جی این چینل کے اس پروگرام سے آپ کی محبتوں کے لیے بہت شکریہ. آپ بھی مزید دیکھتے رہیں, آگے بھی اس کی دعوت کو عام کرتے رہیں. بہت بہترین لگا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کا بھی بہت شکریہ. مزید آپ بھی دیکھیں, گھر والوں کو بھی دکھائیں اور اپنے دوست و احباب میں بھی چینل کو عام کریں. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیں یہ نعت سنائے سرکار توجہ فرمائے. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے. محمد ارمان یہ فرمائش کر رہے ہیں. ماشاء اللہ بھی کہاں جا رہے ہیں جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تنو خان ہے, یہ سلام کر رہے ہیں جی. ٹھیک ہے. کریم خان, سلام. خدا نے مجھے یہ کلام کیا ہے یہ سنا دیں. اچھا ٹھیک ہے. ماں کی دعا جنت کے ہوا. صحیح ہے جی. ٹھیک ہے, یہ بھی کچھ لینے کی کوشش کریں گے. اور محمد ارمان پھر ہمیں میسج کر رہے ہیں, حضرت یہ کلام سنائیں زندگی دینے والا جب ملتا ہے زندگی کے لیے اور کیا چاہیے. امرناتھ خواہ کے لیے یہ ایک سمجھے کہ امتحان ہو جاتا ہے جی کہ نعت خواہ یعنی جو فرمائش کرنے والے ان کو جو شعر یاد ہوتا ہے وہ بھیج دیتے کہ یہ کلام سنائیں. اب نعت خواہ کی کسوٹی وہ ڈھونڈتا رہے. تو چلیے کوئی بات نہیں ہے, امتحان دینے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں, لیکن یہ بھی سمجھتے ہیں کہ امتحان میں کامیاب ہونا ہی ضروری نہیں ہے. ہر ممکن کوشش مل جائے ضروری نہیں. ایسے ہی ہے. چلے اللہ سلامت رکھے. اگر وقت میں بھی گنجائش ہونی اور چاہیے. آپ فرمائش مطالبات ہوں گے تو صرف کلام پر ہی یہ سلسلہ اختتام پذیر ہو جائے گا. اچھا, نعت خواہ بھی سمجھدار ماشاءاللہ, ایک ایک دو شعر میں ہے. نہیں, ویسے 100% کوشچن کو سالو کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا. ویسے ہندوستان کا ایک انداز یہ ہے کہ 35% پہ بھی پاس ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن گزارش یہ کروں گا جو فرمائش کرے نا تو وہ کلام کا جو مطلع ہے پہلی والی یعنی کلام کا جو پہلا شعر ہے اس کی بھی فرسٹ لائن اگر بھیج دیں گے نا تو انشاءاللہ الکریم بہتر. جیسے مثال کے طور پر ایک کلام ہے امیر اہل سنت کا, اس کا ایک شعر ہے درمیان کا. ٹھیک ہے, یا اعلیٰ حضرت کا لے لیں آپ, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. ٹھیک ہے, تو یہ اگر آپ نے شعر بھیجا تو ہو سکتا ہے کبھی, یہ تو بہت مشہور کلام ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی اور کلام ہو سکتا ہے کوئی پہنچ نہ سکے, لیکن آپ یہ بھیج دیں گے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, تو سرچ کرنے میں بھی ان کے لیے ایزی ہو جائے گا. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہوں, یہ بھی کلام کی فرمائش ہے. نسیم شیخ اتاری ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. کیا ہے جی, ہاں اظہر بھائی تو آج مجھے یہاں سیٹ پر تو نظر نہیں آ رہے. اظہر بھائی کے لیے ایک فرمائش آئی ہے. اظہر بھائی جب ہوں گے تو انشاءاللہ پھر فرمائش کیجیے, اس دن تو سنائیں گے. ماشاءاللہ پروگرام بہت خوشگوار گزر رہا ہے. بہت شکریہ جی نسیم بھائی آپ کا, اللہ پاک سلامت رکھیں آپ کو, دیکھتے رہیں.
منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی, یہ کلام بھی انشاءاللہ شامل کریں گے, میرا بڑا ہی پسندیدہ یہ کلام ہے. ماشاء اللہ. کچھ دنوں پہلے ابھی حضور تاج الشریعہ علی رحمہ کے مزار انور پر حاضری ہوئی تھی, تو یہ کلام وہاں پر یوں پڑھنے کا موقع ملا تھا. بڑا پرسکون ایک وہاں ماحول ہے, اور اللہ پاک کی رحمتوں کا جو نزول ہے وہاں, اللہ پاک سلامت رکھیں اور حضرت کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ہماری بخشش و مغفرت فرمائے. آمین. یوسف بھائی نے بتایا کہ مراسا گجرات سے ہیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. گجرات میں ایف جی این چینل کی جو ہے نا وہ جمیل بھائی دھوم دھام ہے ماشاء اللہ. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک میسج ہمارے پاس آیا تھا, شاید آپ بھی تھے اس پروگرام میں. کوئی پان کی دکان والے تھے, کہا کہ میری پان کی جو ہے وہ دکان ہے, غلہ ہے, اور میں روزانہ صبح میں اپنا موبائل آن کر کے بیٹھ جاتا ہوں اور ڈیلی آپ کا یہ سلسلہ دیکھتا ہوں. تو میں سوچتا کہ ہو سکتا ہے ہمارا کوئی مبلغ وہاں پہنچا نہ پہنچا. میں نے پوچھا بھی وہاں اسلام آباد سے کسی پان والے کو جانتے ہو آپ, اپنے یہاں اجتماع وغیرہ میں آتے ہوں گے؟ بولے ابھی تک تو معلومات میں یوں نہیں ہے. تو جہاں ہمارا اسلام بھائی نہ پہنچ سکے وہاں یہ الیکٹرانک مبلغ پہنچ جاتا ہے. ماشاءاللہ جی, کچھ کلاموں کی. اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا. اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا. اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا. اللہ اللہ اشجار کے پرتوں نے کہا. اللہ 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 بے خود کیے دیتے انداز حجابانا. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا. عادل میں تجھے رکھ لوں, عادل میں تجھے رکھ لوں. اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ. جب جان لبوں پر ہو میرے آقا, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. جب جان لبوں پر ہو حاضر ہے در دولت پہ غدا. سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا, محتاج نظر ہے حال میرا. سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. میں کب آنے کے قابل تھا, میں کب آنے
سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ اس کا جو مقطع ہے وہ بڑا شاندار ہے، میں چاہوں گا اس کو ضرور پڑھیے، ہے نا۔ عطار ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا عطار ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا عطار ہمارا ہے، سرے حشر سے کاش عطار ہمارا ہے، سرے حشر سے کاش، دستے شہ فتحہ سے یہی چیٹھی ملی ہو، دستے شہ فتحہ سے یہی چیٹھی ملی ہو، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، اور جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت خبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت خبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ خدا نے مجھ کو دیا ماں تیری دعا سے، ماں تیری دعا
تیری دعا سے، ماں تیری دعا سے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ جہاں جہاں بھی گیا لوگ دل بچھانے لگے، جہاں جہاں بھی گیا لوگ دل بچھانے لگے، یہ احترام میرا ماں تیری دعا سے، تیری دعا سے، ماں تیری دعا سے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کی ماں حیات ہے، اللہ پاک ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی مائیں وفات پا گئی ہیں اللہ پاک ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ 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 اللہ۔ اچھا بتائیے گا، میسج بھیجیے گا ہمیں، ٹھیک ہے آپ بھیجیں انشاءاللہ پلے کرتے ہیں۔ جن پان والے اسلام کا ہم نے ذکر کیا ان کا پیغام آیا، اس وقت بھی وہ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں کیا پیغام ہے، انشاءاللہ سنیں گے۔ موضوع کی طرف بھی ہم بڑھتے ہیں، کچھ اور بھی فرمائشیں ہیں، وقت بہت کم ہے۔ جمیل بھائی مزید بھی آپ کچھ اس پر گفتگو کرنا چاہیں؟ بھائی کا رشتہ یہ اس قدر پیارا ہے کہ جلیل القدر نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں بھائی کے لیے دعا کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے، میرے بھائی ہارون کو، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط فرما، اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم بکثرت تیری پاکی بیان کریں اور بکثرت تیرا ذکر کریں، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تفسیر سراۃ الجنان کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس آیت مبارکہ، یعنی یہ چند ایک آیات ہے نا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 29 سے لے کر 35 تک، تو مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تقریباً یہاں 8 باتیں تحریر فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تفسیر کے اندر کہ پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام کتنا بلند اور بالا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے بھائی کے لیے دعا کی، اور دعا اللہ پاک نے ایسی قبول فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کے بھائی کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرما دی۔ یعنی کہ ایک اتنا بڑا منصب، جو کہتے ہیں نا کہ کائنات کا یہ سب سے بڑا منصب ہو، کہ نبوت کا منصب ملنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ اپنے عزیز کو اپنا جانشین بنانا یہ کوئی حرام فعل یا ناجائز اس طرح کا عمل نہیں ہے، لیکن بات آئے گی یہاں پر اہلیت کی۔ اچھا کبھی کیا ہوتا ہے کہ جانشین کی بات آتی ہے تو فوراً اولاد کا خیال آتا ہے، تو اولاد کو بھی جانشین بنانا یہ کوئی بری بات تو ہے نہیں، لیکن اولاد کے اندر اہلیت ہے تو یقیناً بنایا جائے، لیکن اولاد کے اندر اہلیت نہیں لیکن کسی عزیز کے اندر اہلیت ہے، تو اب ایسے شخص کو چاہیے کہ اہلیت کو پریارٹی دے اور اس کو سامنے رکھ کر اپنے کسی عزیز کو اپنا جانشین بنائے۔ صحیح ہے۔ تیسری بات یہاں پر مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ
کسی اور سے قوت اور مدد حاصل کرنا، یہ نہ توکل کے خلاف ہے اور نہ توحید کے منافی ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ میرے بھائی کے ذریعے میری مدد فرما، تاکہ میری اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ جی یعنی مانگ سکتے ہیں، اور یہ تو باقاعدہ دعا کی جا رہی ہے، قرآن اور اللہ نے اور قرآن کہہ رہا ہے، اور اللہ نے دعا قبول بھی کی اور بھائی کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی۔ تو انبیاء کا بھی یہ شیوا رہا ہے کہ اس طرح اللہ پاک کی بارگاہ میں انہوں نے دعائیں کی، اور یہ نہ توحید کے منافی ہے اور نہ ہی توکل کے منافی ہے۔ مزید اس کے علاوہ چوتھی بات مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین اور قابل لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اور انہیں اپنا وزیر بنانا، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا پسندیدہ عمل رہا۔ پھر بندہ یہ اپنے آپ پر غور کرے کہ اپنی رائے کو حرف آخر نہ سمجھے، بلکہ اس سے پھر دل کے اندر غرور پیدا ہو سکتا ہے، تکبر پیدا ہو سکتا ہے۔ اگلی بات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چیز اپنے لیے پسند ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ کیا بات ہے۔ ساتویں بات، نیکیاں زیادہ کرنے کے معاملے میں نیک آدمی کی صحبت اختیار کرنے کا بڑا عمل دخل ہے۔ اور آٹھویں بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جماعت کے ساتھ مل کر کرنا اور بزرگوں کے پاس بیٹھ کر کرنا، یہ ایک افضل عمل ہے۔ اب رہی بات ندیم بھائی بھائیوں کی، تو عربی کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، وہ میں آپ کو سناؤں، اور بڑی ایک انٹرسٹنگ اسٹوری بھی ہے اس میں۔ عربی کہاوت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بھائیوں کی کثرت مددگاروں کی کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ تو جتنے زیادہ بھائی ہوں گے اتنی زیادہ مدد بھی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ آب زمزم کا یہ جو کنواں ہے تو اس کی مرمت کی جائے، اس کو دوبارہ رینیو کیا جائے اور حاجیوں کے لیے ایک اچھا اہتمام ہو سکے۔ تو جب آپ نے قریش کے سامنے اس کا ذکر کیا تو قریش نے اس کا انکار کیا کہ یہ سعادت آپ نہیں لے سکتے، اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی بات بڑھ گئی کہ ہاتھوں میں تلواریں آ گئی ان کی۔ تو اس وقت وہاں پر آپ نے اپنا ارادہ کچھ وقت کے لیے موقوف کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے منت مانی اور عرض کیا کہ اے خدا، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کر دے تو میں ان کی مدد سے تیرے مقدس گھر کا یہ کنواں دوبارہ جاری کر دوں گا۔ تو ان میں سے، اور پھر کہا کہ ان میں سے ایک کو میں تیری راہ میں قربان بھی کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کے دادا کو 10 بیٹے عطا فرمائے، اور جب کیا تھا کہ یہ سب بڑے ہوئے تو 10 بیٹوں کو لے کر پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے، آب زمزم کے یہاں پہنچے، اور پھر جب قریش نے دیکھا کہ یہ 10 جوان بیٹوں کے ساتھ آئے ہیں تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوئی اب روکنے کی۔ تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان نے پھر چاہے زمزم کو، یعنی اس کنویں کو وہاں دوبارہ رینیو کیا، اس کو رینوویٹ کیا، اور رینوویٹ کر کے اپنے بیٹوں کے ساتھ میں پھر یہ اب حاجیوں کے لیے بڑی آسانی ہوئی کہ اس سے مزید جو ہے نا وہ پانی نکلتا رہا۔ اور اسی وقت یہ کہاوت سامنے آئی کہ بھائیوں کی کثرت مددگاروں کی کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یعنی آپ کے جتنے زیادہ بھائی ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اتنی، پھر دوسرا اتحاد بھی، اتفاق بھی، جی یہ بھی بہت اہم ہے۔ کثرت تو کئی جگہوں پر آج بھی ہے، ہاں جیسا کثرت ہے، کثیر جو ہے وہ بھائی ہیں، سب چیزیں ہیں صحیح، لیکن ناراضگیاں، اختلاف اور اتحاد کرنا ہونا یہ بہت زیادہ عام ہے، اور ایک ہی چھت کے نیچے رہنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ ہمارے معاشرے نے اس کو بہت تنگ کر دیا ہے، اور آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑوں کا ہونا، اور یعنی ہم تو اس موضوع پر زیادہ ابھی ہم نے گفتگو کی، ابھی سیکنڈ پارٹ تو ہمارا باقی رہ گیا کہ بڑے بھائی کی اہمیت کیا ہے، چھوٹے بھائی پر شفقت کیا ہو، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ یعنی اگر اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ قریبی، یعنی ایک تو وہ بات ہے کہ دیگر ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے ساتھ تو دور کی بات، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کر پا رہے ہیں، صلہ رحمی کے ساتھ نہیں کر پا رہے ہیں، آپس میں بھائیوں کا ملنا جلنا۔ اچھا کہیں کہیں تو یہ بھی ہے کہ ایک گھر میں ہے لیکن ایک ساتھ مل کر کھانا نہیں کھا رہے ہیں، مل کر بات نہیں کر رہے ہیں، وہ اس کو نہیں دیکھ رہا، وہ اس کو نہیں دیکھ رہا، کبھی بزنس کی وجہ سے جھگڑے ہیں، کبھی جاب کی وجہ سے جھگڑے ہیں، کبھی گھر کی کسی اور چیز کی وجہ سے جھگڑے ہیں۔ ماں بعض اوقات کوشش کرتی ہے بھائی مل جائے، باپ کوشش کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ چیزیں نہیں مل پاتی ہیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، ایک وقت تھا کہ گھر میں اگر ایک
اگر میں بات کروں کہ ایک لباس ہوتا تھا نا تو اس کو 2-3 بھائی مل کے پہنتے تھے. صحیح ہے، صحیح. وہ سکا تو دوسرا اس کے پاس ہوتا تھا اور تیسرا پھر تیسرے دن کسی اور کے اس میں ہوتا تھا. لیکن دونوں بھائیوں کو کبھی یعنی جس کا ہوتا تھا اس کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی تھی کہ میرے ڈریس اس نے پہنا ہے. خوشی ہوتی تھی. خوشی ہوتی تھی, اتنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی. کسی کی واچ دوسرے دن اس کے پاس ہوں گی, کبھی گاڑی کی چابی کسی تیسرے کے پاس ہوں گی. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم سب بیگانے ہو گئے ہیں, ہم سب جو ہے نا وہ گھر میں ہوتے ہوئے بھی پرائے ہو گئے ہیں. نہ جانے ایسی فضا ہمارے یہاں پر کیوں دوڑ پڑی ہے. لیکن اگر ہم کوشش کریں, اگر ہم لوگ ہمت جٹائیں اور اب بھی اگر ہم لوگ آگے بڑھیں نا تو یہ رشتہ بڑا اچھا ہو سکتا ہے. مجھے یاد ہے احمد آباد میں ایک شادی میں گیا تھا جمیل بھائی جی, اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو ہمارے حاجی فاروق قطاری ہیں, حاجی عمران پہلوان مدینہ جن کو کہا جاتا ہے. تو حاجی فاروق صاحب نے, جب میں پڑھ رہا تھا وہاں پر غالباً 2012-13 کی بات ہے, کوئی نکاح تھا تو انہوں نے کہا, آپ بھی جانتے ہوں کہ حاجی فاروق جو احمد آباد کے ہیں, بڑے پرانے اسرائے بھائی ہمارے. تو شادی میں گیا نا میں, تو انہوں نے سارے خاندان والوں سے میری ملاقات کروائی. یہ میرے فلاں بھائی ہے, میرے چچا زاد بھائی ہے, یہ ولا بھائی ہے, یہ بھائی, سب ایسی محبت کے ساتھ مل رہے آپس میں. اچھا سب جو ہے وہ باشرہ, ماشاءاللہ تقریباً سب باشرات ہیں. اور ماشاءاللہ اتنا دیکھ کر دل خوش ہوا کہ یار یہ یعنی ایک ہوتا ہے نا جس کو بولتے کہ یار یہ گلشن ہے, یہ باغ ہے, حقیقت میں تو یہی ہے یار. صحیح. تو یہ ایسے خاندان بھی ہوتے ہیں اگر آپس میں روابط رکھے جائیں. اچھا ان کو بھی میں جانتا ہوں, ان کی عادتوں کو بھی جانتا ہوں, چونکہ ایک وہ علاقے سطح پر اس وقت ہم پڑھتے تھے تو مجلس قافلہ میں ہم شریک تھے. تو یہ باقاعدہ اپنا اسکیڈول بتاتے تھے کہ آج کا اسکیڈول میرا یہ ہے کہ مشورہ تو ہے لیکن مجھے وہاں ملنے بھی جانا ہے, وہاں پر بھی ملاقات کرنی ہے. میں نے کہا یار یہ ایک دم پریکٹیکل ہے, اور اللہ کرے کہ ہمارے یہاں پر بھی ایسا ہو کہ ہمارے اسکیڈول میں یہ شامل ہو کہ آج فلاں سے ملنے جانا ہے, فلاں بھائی کو فون کرنا ہے, فون کا ٹائم بھی فکس ہو, یہ ساری چیزیں ہو تو یہ بڑی ہی پیاری ہو جاتی ہیں. بہرحال چلیں, وقت نہایت ہی کم بلکہ ختم ہو چکا ہے اور کلام ہمارا باقی ہی ہے. رشتوں کی اہمیت کو برقرار رکھیں, بھائی بہنوں کے رشتوں کو بھی برقرار رکھیں, محبتوں کو زندہ رہنے دیں. اللہ نے چاہا تو یہ ہماری آپسی کی محبت ہے, اتحاد ہے, یہ ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی اور سکون کا انشاءاللہ الکریم یہ سبب بھی بنے گا اور ذریعہ بھی بنے گا. آئیے چلیں صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں. خیر البشر پر لاکھوں سلام, لاکھوں درود لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام. جنوں ملائک تیرے غلام, جنوں ملائک تیرے غلام. سب سے سوا ہے تیرا مقام, سب سے سوا ہے تیرا مقام. یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام. خیر البشر پر لاکھوں سلام, لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. اور سب کو میسر ہو یہ مقام, سب کو میسر ہو یہ مقام. پہنچے مدینے بن کر غلام, پہنچے مدینے بن کر غلام. پڑھتے درود اور پڑھتے سلام, پڑھتے درود اور پڑھتے سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام, لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیری رضا پہ کھلے آنکھ, لب پہ ہو